السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ریاض خیر آبادی کی تیسری غزل ہے۔ ہم نے اس سے پہلے لیکچر کے اندر پریویس لیکچر میں اس غزل کے پہلی بات اور شاعر کی جان پہچان کے بارے میں ہم نے مطالعہ کیا اور اس کے بارے میں پڑھا کہ انہوں نے کون سی کتابیں لکھی اور کس طرح کی وہ شاعری کرتے ہیں، اور شاعری میں انہوں نے جو اپنے غم اور شکایت کے اشعار کو کس طرح سے انہوں نے ڈھالا ہے، اور ان کی مصنف کی جان پہچان کہ وہ کہاں پیدا ہوئے، انہوں نے پڑھائی کہاں کی اور کہاں ان کی وفات ہوئی، یہ ساری انفارمیشن ہم نے اس سے پہلے پریویس لیکچر کے اندر ہم نے پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ ان کی غزل اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ ہم غزل کو آج جو ہے 2 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ پہلے 3 اشعار ہم اس کو پڑھیں گے اور اس کے بعد 3 اشعار نیکسٹ پریویس لیکچر اگلے لیکچر کے اندر ہم پڑھیں گے۔ اس طرح ہم 2 پارٹ کے اندر اس غزل کو ہم پڑھیں گے۔ تو آئیے آج سب سے پہلے میں جو اس کو غزل پڑھنے جا رہا ہوں، اس غزل کو آپ کو غور سے سماعت یعنی سننا ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ کو اسی کے ساتھ ساتھ دہرانا ہے تاکہ آپ کو یہ مشکل الفاظ اس کو آسانی سے آپ پڑھ سکیں۔ تو میں اس غزل کو پہلے 3 اشعار کو یہ 2 مرتبہ پڑھوں گا، اس کے بعد اس کی ہم انشاءاللہ ایکسپلین کریں گے اس کو۔ تو شروع کرتے ہیں۔ رونا لکھا نصیب میں اپنی جان کا، رونا لکھا نصیب میں اپنی جان کا، شکوہ نہ آپ کا نہ گلہ آسمان کا۔ بازار میں بھی چلتے ہیں کوٹھوں کو دیکھتے، سودا خریدتے ہیں تو اونچی دکان کا۔ بازار میں بھی چلتے ہیں تو کوٹھوں کو دیکھتے، سودا خریدتے ہیں تو اونچی دکان کا۔ کیوں غم نصیب دل کو برا کہہ رہے ہو تم، کیوں غم نصیب دل کو برا کہہ رہے ہو تم، کیوں صبر لے رہے ہو کسی بے زبان کا، کیوں صبر لے رہے ہو کسی بے زبان کا۔ یہ تھے ہمارے 3 اشعار۔ میں ایک بار پھر سے اس کو ریپیٹ کر لیتا ہوں۔ رونا لکھا نصیب میں اپنی جان کا، شکوہ نہ آپ کا نہ گلہ آسمان کا۔ بازار میں چلتے ہیں کوٹھوں کو دیکھتے، سودا خریدتے ہیں تو اونچی دکان کا۔ کیوں غم نصیب دل کو برا کہہ رہے ہو تم، کیوں صبر لے رہے ہو کسی بے زبان کا۔ آئیے ہم سب سے پہلے اس غزل کے 3 اشعار کے اندر جو مشکل الفاظ ہے اس کو ہم اس کی میننگ بتاتا چلے۔ شکوہ اور گلہ یہ دونوں کی میننگ ایک ہی ہوتے ہیں، یعنی کمپلینٹ کرنا، کسی شکوہ شکایت سے بنا ہوا، شکایت کرنا کسی کی۔ دوسرا ہے کوٹھوں کو دیکھ کر، یعنی اونچی جگہ کو دیکھ کر، کسی اونچے مکانوں کوٹھے کہتے ہیں، کوٹھوں یعنی اونچی دکان وغیرہ۔ غم نصیب یعنی جس کا بد نصیب ہو، جس کے میں دکھ لکھا ہوا قسمت میں، اس کو کہتے ہیں غم نصیب۔ اور کوئی مشکل لفظ اس میں نظر نہیں آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ تھی ہمارے آج کی یہ 3 اشعار جو ہم اس کو پڑھے۔ آپ کو اس کو بار بار اس کو سننا ہے اچھے سے اور اس کو یاد کرنا ہے۔ آئیے ہم پہلے اس کا تھوڑا ایکسپلینیشن کر لیتے ہیں۔ اس سے پہلے پریویس لیکچر کے اندر میں نے کہا کہ شاعر جو ہے یہ اپنی غم اور اپنی جو ہے شکایت جو ہے وہ اللہ سے کر رہا ہے کہ وہ اس پہ جو غم اور جو پریشانی آئی ہے اس کی وہ شکایت میں اپنے یہ اشعار میں بیان کر رہا ہے۔ شاعر کا کہنا ہے یہاں پر کہ میرے پہ جو مشکلیں اور جو حالات آئے ہوئے وہ میں کسی کو بتاؤں کیوں، کسی کا شکوہ کیوں کروں، نہ اس کا میں اللہ سے شکوات کروں،
نہ آسمان سے شکایت کروں، بلکہ یہ کیا تھا کہ میرے نصیب میں یہ چیز لکھی ہوئی تھی کہ میرے نصیب کے اندر یہ غم، یہ پریشانیاں، یہ آلات لکھے ہوئے تھے، تو میں اس کا کسی سے شکوہ کر کے مجھ سے کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ مجھے کسی سے شکایت نہیں، یہ یہ پریشانی اور غم میرے قسمت کے اندر لکھی ہوئی تھی، تو اس کا مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے، بلکہ میں اس سے راضی ہوں، اور مجھے کسی قسم کا کوئی کسی سے گلہ نہیں ہے۔ بازار میں چلتے ہیں کوٹھوں کو دیکھتے، انسان دنیا کے اندر بڑا خواہش مند ہوتا ہے، ہر بڑی چیز کو دیکھنا، اس کو پسند کرنا اور اس کو خریدنے کا اس کو شوق ہوتا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ چیز کا وہ شوق رکھتا ہے۔ تو شاعر یہاں کہہ رہا ہے کہ اب میں بازار میں بھی چلتا ہوں تو کیا کرتا ہوں، اونچی جگہ، اونچی کوٹھوں کو دیکھ کر، بڑی بڑی دکانوں کو دیکھتا ہوں، اور سودا بھی خریدتا ہوں تو بڑی اونچی دکانوں سے سودا خریدتا ہوں۔ میرے جو خواہشات ہے وہ بہت اونچی ہے۔ ویسے بھی انسان کی خواہش کبھی زندگی میں پوری نہیں ہوتی، انسان بڑھ سے بڑھ کر برتری حاصل کرتا چلا جاتا ہے، اور اس کو جو ہے اونچی چیزوں کا اور بڑی بڑی چیزوں کا اس کو خواہش اس کی زندگی میں کبھی پوری نہیں ہوتی۔ انسان خوب سے خوب کی تلاش میں زندگی گزارتے رہتا ہے۔ پھر آگے کہہ رہا ہے، کیوں غم نصیب دل کو برا کہہ رہے ہو۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جب مجھ کو میرے پہ میری قسمت ہی خراب ہے اگر سے، اور میرے پہ یہ حالات ہے، تو میں دل کو برا کیوں کہوں، کیوں کسی سے اپنے دل کو اپنا برا کر کے کسی کو میں کمپلینٹ کروں، اور کیوں دل کو برا کروں، کیوں صبر لے رہے ہو کسی بے زبان کا۔ یہاں پہ شاعر اپنے دل کو بے زبان کہہ رہا ہے کہ میرا دل جو ہے وہ بے زبان ہے، اس کا کوئی اس میں قصور نہیں ہے، میری جو قسمت ہے وہ اسی طرح ہے، میں اس کو کسی سے کوئی دل کو اس کو برا کہہ کر کسی بے زبان کو، بے زبان یا صبر لینا، یہاں پر مطلب کہہ رہے کسی پہ ظلم کرنا، زیادتی کرنا، کیوں صبر لے رہے ہو کسی بے زبان کا۔ تو میں پھر کسی بے زبان چیز کو برا بول کر اور اس کو تنقید کر کر میں اپنے اسی حال کے اندر میں خوش ہوں، اور میں اس غم سے اپنے کسی سے کوئی میری شکایت نہیں ہے۔ تو یہ تھا آج کی ہمارے 3 اشعار کا ایکسپلینیشن۔ ہم آگے انشاءاللہ اس کی 3 اشعار اور پڑھیں گے، اور اس کا پھر مشکل الفاظ اور اس کو ایکسپلین کریں گے، ٹھیک ہے؟ جب تک کہ آپ کو اس ویڈیو کو بار بار دیکھنا ہے اور اچھے سے اس کو سننا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔